ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم۔ محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے فضل سے ہم سب کو ایمان عطا فرمایا۔ ایمان اللہ تعالیٰ کے خزانے کی بڑی قیمتی دولت ہے، بڑی نعمت ہے۔ یہ بڑی نعمتوں میں سے ہے، اور جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے عطا فرما رکھی ہیں، اور کتنی عطا فرما رکھی ہیں، فرمایا کہ اگر تم ان کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے عطا فرمائی ہیں، لیکن یہ اتنی نعمتیں جن کو ہم گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے، میرے دوستو، بھائیو، عزیزو، یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں، ہر ایک نعمت پر شکر مطلوب ہے۔ یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس پر شکر گزاری ہو، اس کی نعمت کی قدر ہو کہ نعمتیں اتنی دے دی کہ گن نہیں سکتے۔ پھر ان کو بڑھانے کا راستہ بتایا کہ شکر ہے، کہ تم شکر ادا کرو گے تو ہم نعمتوں کو بڑھائیں گے اور بڑھاتے چلے جائیں گے۔ شکر ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ سے مانگنا چاہیے، اے اللہ ہمیں نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے دے رکھی ہیں۔ میرے دوستو، بھائیوں، حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اللہ کی نعمتوں میں ڈھکا ہوا پاتا ہے، کہ ہر سانس نعمت ہے، چاروں طرف سے نعمت ہیں۔ اگر غفلت ہوتی ہے تو ان کی طرف آدمی کی توجہ نہیں جاتی، ادھر نظر نہیں جاتی، لیکن جب فکر کرتا ہے، جب غور کرتا ہے اور توجہ سے، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، توجہ کرتا ہے تو یہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی نعمتوں میں ڈھکا ہوا پاتا ہے کہ یہ بھی نعمت ہے اور یہ بھی نعمت ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا ایک شخص پر جو اندھا بھی ہے، جو بہرا بھی ہے، جو کوڑھی بھی ہے، اور میرے دوستوں، بھائیوں، ساتھ ہی ساتھ جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کر لیا کہ اس پر بھی تم کوئی اللہ کی نعمت دیکھتے ہو؟ ساتھیوں نے کہا کہ اس کے پاس کیا نعمت ہوگی؟ تو حضرت امیر المومنین نے فرمایا، کیا یہ پیشاب صحیح طریقے سے نہیں کر لیتا؟ ساتھیوں نے کہا کہ کر لیتا ہے۔ فرمایا کہ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک شخص تھا، اس کی آنکھیں جو ہے یہ اتنی بڑی، دیکھو، اگر ہم توجہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حقیقت بات ہے کہ گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں ہیں، توجہ کی ضرورت ہے۔ ہاں، تو وہ شخص تھا، اس کا کیا ہوا کہ اس کی آنکھیں جو ہم جلدی جلدی اس کو بند کر لیتے ہیں اور جلدی سے اٹھا لیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ راستے پر چلتے ہوئے ہم بہت تیزی سے جا رہے تھے، لیکن تیزی سے کوئی چیز ہماری آنکھ کی طرف آئی، جتنی تیزی سے وہ آئی اس سے بھی زیادہ تیزی سے ہماری آنکھ بند ہو گئی، کہ وہ چیز ہماری آنکھ میں جانے سے رک گئی، حفاظت ہو گئی۔ تو اس آدمی کا کیا ہوا کہ یہ پلکیں جو ہیں یہ سخت ہو گئی، وہ ان کو بند نہیں کر سکتا تھا۔ اور میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس کی آنکھیں بس ہر وقت کیا ہے کہ کھلی ہوئی ہیں، کھلی ہوئی ہیں۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں سے مشورہ کیا، اور ڈاکٹروں نے اس کو یہ تجویز دی، یہ فرمایا کہ دیکھو، رات کو جب سونا ہو تو اس کو یہ بتلایا کہ یہاں سے پکڑ کر کے اس آنکھ کو کھینچ کر کے یہاں لگا کر ٹیپ لگا دے جب وہ سوتا تھا۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ ہم کتنی میٹھی نیند، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ کیسے آرام سے اپنی آنکھ کو بند کر لیتے ہیں اور کیسے آرام سے اٹھ جاتے ہیں۔ لیکن جب یہ نعمتیں نہیں ہوتی تو پھر نعمتوں کی آدمی قدر کرتا ہے کہ کاش یہ نعمت ہوتی۔ لوگ روتے ہیں پھر، لیکن جن کے پاس ہے کہ قدر نہیں کرتے، کہ شکر مطلوب ہے اور قدر مطلوب ہے، کہ قدر کریں نعمتوں کی اور شکر کریں ان پر، کہ پھر ان نعمتوں کو بڑھانے کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ جو خالق کائنات ہیں وہ وعدہ کر رہے ہیں، کیا کریں گے کہ بڑھا دیں گے۔
تو اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں کیا ہوا کہ وہ رات کو جو ہے جب سوتا تھا تو اس کو کھینچ کر ٹیپ لگاتا تھا اور صبح کو اس کو کھینچ کر کے اتارتا تھا. کتنی تکلیف ہوتی ہوگی آپ ذرا اندازہ لگاؤ, کتنی تکلیف سے اس کی راتیں گزرتی ہوں گی. یہ حال تھا اس کا. تو کسی آدمی نے اس سے یہ کہہ دیا کہ بھائی تو اپنی مرضی سے اپنی آنکھوں کو ایسے بند کر لے اور اپنی مرضی سے کھول لے. وہ حالانکہ دنیا کا بہت بڑا مالدار آدمی تھا, بہت مالدار تھا, لیکن مال سے کام نہیں بنتے, کام اللہ بناتا. یہ پیغام ہے تبلیغ میں, دعوت کی مبارک محنت کے اندر کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا یہ پیغام ہے کہ ہر ایک چیز کا انکار کرو کہ ان سے نہیں ہوتا, اللہ سے ہوتا. کہ موجود ہیں ساری چیزیں لیکن کر نہیں پا رہا. کیوں؟ کیونکہ حکم نہیں ہو رہا وہاں سے, حکم وہاں سے نہیں ہو رہا. اس لیے میرے دوستوں بھائیو عزیزوں کہ اس سے کسی نے معلوم کیا کہ تو اپنی مرضی سے اپنی آنکھوں کو بند کر لے اور اپنی مرضی سے ان کو کھول لے تو اس کے لیے کیا کر سکتا ہے. اب اس کا جواب سنو کیا تھا. کہنے لگا کہ میری ساری کی ساری دولت لے لو, میری ساری کی ساری دولت لے لو, لیکن مجھے یہ نعمت دے دو کہ میں اپنی مرضی سے اپنی آنکھوں کو بند کر لوں اور اپنی مرضی سے کھول لوں. اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے نعمت ہمیں عطا فرما رکھی ہے لیکن ہمیں قدر نہیں ہے. اس لیے فرماتے تھے حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر آدمی توجہ کرے تو اللہ کی نعمتوں میں اپنا آپ کو ڈھکا ہوا پائے گا کہ چاروں طرف سے نعمتوں میں ڈھکا ہوا ہے. ہر ایک چیز تو اللہ کی نعمت ہے, ہر ایک چیز اللہ کی نعمت ہے, ہر سانس اللہ کی نعمت ہے. اتنی نعمت اللہ تعالیٰ جل شانہ نے دے دی ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ تم اگر ان کو گننا چاہو گن نہیں سکتے, وہ شمار نہیں کی جا سکتی. اتنی نعمتیں اللہ نے دے دی. لیکن پھر نعمتیں دینے کے بعد کیا کہا کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ جو شکر کرے گا اور بڑھا دے. تو اس لیے میرے دوستو بھائیو عزیزوں یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بڑی بڑی نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں. ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہے بڑا, بہت کرم فرمایا ہے انہوں نے کہ ہمیں مسلمان بنایا, ہمیں ایمان والے کے گھر میں پیدا فرما کر بہت بڑا فضل کر دیا. بہت احسان, بڑا احسان, بڑی نعمت ہے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے. اور میرے بھائیوں ہم غور کریں گے دنیا کے اندر 800 کروڑ انسان اکثریت کے پاس یہ نعمت نہیں. ہاں آپ غور کریں کہ کم ہیں وہ جن کے پاس یہ ہے. اللہ کا شکر کہ ہم ان میں سے ہیں, اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان میں سے ہیں, ایمان والوں میں سے ہیں. وہ تو قیامت کے میدان کے حالات اور منظر جہاں لکھے ہوئے ہیں وہاں لکھا ہے کہ قیامت کے میدان میں جا کر جب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے اس وقت پتہ لگے گا ایمان کی قیمت کا. جب نکالے جائیں گے ایمان والے اپنے ایمان کی بنیاد پر, تو پھر یہ جن کے پاس ایمان نہیں یہ تمنائیں کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. اس کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے. اور ہمیں اندازہ نہیں کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دے دی. بہت بڑی نعمت ہے, اس پر شکر ہونا چاہیے. میرے اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اس نے مجھے مسلمان بنایا. الحمدللہ اللہ نے مجھے مسلمان بنایا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے. اس لیے لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرماتے ہیں, بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں, اس کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں کہ یہ بھلائی ہے کہ دین کی سمجھ دی ہے. تو یہ بھلائی کا ارادہ ہوا ہے ان کی طرف سے کہ دین کی سمجھ, یہ مجلسیں, یہ ان کے اندر ہمیں بیٹھنے کی توفیق اور کہنے سننے کی توفیق مرحمت فرمائی کہ جس سے دین میں ترقی ہو. تو اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں یہ ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے عطا فرما دی کہ ہم ان کو گن بھی نہیں سکتے. اور یہ نعمتیں کچھ تو عام نعمتیں ہیں جو سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں, لیکن کچھ خاص نعمتیں, وہ خاص جو نعمتیں اللہ نے دی ان میں ہم بھی ہیں. کیا اس پر ہمیں شکر نہیں کرنا چاہیے؟ اور بڑھ کر کرم اللہ تعالیٰ کا یہ کہ اس نے ہمیں دین کی محنت کے لیے چن لیا, دین کی محنت میں لگایا کہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. انہوں نے فضل فرما کر لگایا ہے, انہوں نے فضل کیا ہے کہ چن کر کے انتخاب فرمایا, ہمیں اس محنت کے اندر لگایا. اس لیے کہنے والوں نے کہا تھا کہاں ہم اور کہاں یہ کار نبوت, محض اللہ ہی کی ہے مہربانی. محض اللہ نے مہربانی فرمائی ہے, انہوں نے کرم فرما کر لگا لیا. بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے.
کیسی بڑی دولت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نواز دیا، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ محنت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اس لیے بعض ایک اللہ والے تو یہ کہتے تھے کہ میں 2 رکعت روزانہ شکرانے کی پڑھتا ہوں، 2 رکعت روزانہ شکرانے کی پڑھتا ہوں اس پر کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے دین کی محنت کی توفیق عطا فرمائی، مجھے لگایا ہے، انہوں نے مجھے چن لیا ہے۔ نہیں تو انسان بہت ہیں اور مسلمان بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان میں رکھا کہ وہ دین کی محنت کرنے والے، اور کیسے بڑے درجات حاصل کرنے کا راستہ دے دیا کہ جملوں پر کیا ہو جاوے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، جملوں پر کیا ہو جاوے۔ اس لیے بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے واقعہ کہ جب میں دلی میں تھا تو اس زمانے میں یہ جب مشہور ہوا کہ ایک اللہ والے آئے ہوئے ہیں، تو اس وقت میں حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ پہلے سے ہی بزرگوں کے پاس جایا کرتے تھے، پہلے سے ہی۔ تو ان کو خبر ہوئی کہ ایک اللہ والے آئے ہیں، تو وہ چلے گئے ملنے کے لیے۔ اپنا قصہ خود سناتے ہیں کہ جب میں وہاں پر پہنچا، ملنے کے لیے گیا تھا، تو اس وقت میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ لوگ آئے ہوئے تھے جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت آپ صرف ایک دفعہ ہمارے ساتھ کورٹ میں چلیں اور جا کر وہاں یوں کہہ دیں کہ میں مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا ہوں، اور آپ کو دوبارہ زندگی میں وہاں جانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ وہ ساری زمینیں، سارے جو جگہیں ہیں وہ ساری کی ساری ہم لے لیں گے، صرف آپ کو ایک مرتبہ جانا ہے۔ تو دیکھو اب ذرا اندازہ لگاؤ، اب ایک جملہ کتنا بڑا کام کر گیا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کہا کہ بھائی میں تو اپنی زندگی کا ایک سیکنڈ، ایک پل اس محنت کو دے چکا، میری زندگی میں کسی دوسری چیز میں لگنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہ واقعہ سناتے تھے تو یوں کہتے تھے کہ جس وقت میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی، یہ بات میرے دل پر ایسی لگی کہ میں نے بھی اندر نیت کر لی کہ عبدالوہاب تو بھی ایسا ہی بن، عبدالوہاب تو بھی ایسا ہی بن۔ وہاں تو بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ اور بات کسی اور سے ہو رہی ہے اور یہ برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میرے بھائیو ایک جملہ اتنا بڑا کام کر گیا، اتنا بڑا کام کر گیا۔ ادھر ساری زندگی حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں سے اٹھ کر آیا، میں آفس جاتا تھا لیکن آفس میں روتا ہوا جایا کرتا تھا۔ میری ایسی کیفیت ہو گئی کہ میں روتا ہوا جایا کرتا تھا کہ عبدالوہاب اللہ تعالیٰ نے تجھے کس کام کے لیے بھیجا کر کے آ رہا ہے، کہ آفس میں بیٹھ کے رویا کرتا تھا کہ عبدالوہاب امت کا حال دیکھ کیا ہو گیا اور تو کہاں بیٹھا ہے، کہ میں رویا کرتا تھا۔ اور پھر اس اللہ کے بندے نے اپنی ساری زندگی اللہ کے دین کی محنت میں لگائی، کتنا کام کیا ہے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، جتنا کام کیا اس کا اجر ان کو ضرور ملے گا، لیکن حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک جملے پر حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی لگانے کا ہے۔ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ دعوت کا کام کتنا بڑا، کتنے بڑے کام کے لیے اللہ نے ہمیں چن لیا۔ تو یہ احسان کر دیا انہوں نے، بڑی نعمتوں میں سے ہے۔ لیکن کام کو کام بنا کر کرنا اور کام کے ذریعے سے جو چیزیں مقصود ہیں ان پر نظر رکھ کر چلنا، کہ اندھا دھند نہیں چلنا، چل رہے ہیں کہ نہیں، ہم اس محنت کے اندر لگے ہوئے، اور اس محنت کے اندر لگنے کے بعد ہمارے سے کیا مطالبات ہیں اور کیا مقصود ہے اس محنت کے ذریعے سے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، مقصد پر نظر رکھ کر آدمی چلے گا تو انشاءاللہ پھر ترقی کرتا رہے گا، یہ ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ کب کہ جب مقصد پر نظر ہوگی کہ مقصد کیا ہے، کیوں لگا ہوں، کیا کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اپنے کام کرنے والوں سے 2 خطرے ہیں، کام کرنے والوں سے خطرے۔ پہلا خطرہ یہ بتایا کہ یہ کام نہ کر رہے ہوں اور سمجھ رہے ہوں کہ ہم کام کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہوں کہ کام کر رہے ہیں، اور پھر فرمایا کہ کام تو 6 صفات کو اپنے اندر میں اتارنا ہے۔ یہ 6 صفات ہماری زندگی میں آ رہے ہوں، ایمان ہمارا بڑھ رہا ہو، یقین ایسا مضبوط ہو رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے وعدے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کو ایسا یقینی جان کر رہا ہو جیسے آج ہم دنیا کے اور دنیا داروں کے وعدوں پر یقین کر کے قدم اٹھاتے ہیں، ایسا یقینی جان کر کھڑا ہو رہا ہو کہ میرا اللہ کا وعدہ ہے، کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اور یہ وعدے سچے ہیں،
لیکن میرے دوستو بھائیو عزیزو، اللہ کے وعدے تو سارے سچے ہیں، اللہ سے سچا کسی کا وعدہ نہیں ہو سکتا، لیکن جتنے وعدے اللہ تعالیٰ نے فرمائے ان وعدوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی حکم جڑا ہوا ہے کہ تم یہ کرو ہم یہ کر دیں گے۔ تو مطلب یہ کہ ہمیں کچھ کرنا پڑے گا کہ تم یہ کرو ہم یہ کر دیں گے، تم روزہ رکھو ہم تمہیں تقویٰ دے دیں گے، 5 وقت کی نماز پڑھو تو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کر دیں گے، یہ وعدے کیے ہیں۔ لیکن پہلے کچھ مطالبہ ہے، کچھ چاہا جا رہا ہے، تو وہ جو چاہا جا رہا میرے بھائیو وعدہ تو پورا ہو کر رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا وعدہ پورا نہیں، کہ وہ تو پورا ہو کے رہے گا، لیکن اس کے ساتھ جو حکم جڑا ہوا ہم اس حکم کو پورا کر دیں، اللہ اپنا وعدہ پورا کر دے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ حکم تو پورا نہ کرے اور وعدے پورے ہو جائیں، کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، کہ حکم پہلے پورا ہوگا پھر وعدہ پورا ہوتا دیکھ لیں گے۔ تو میرے بھائیو اس محنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے لگایا، اس محنت کو جس طریقے سے ہمارے بڑوں نے کرنے کو کہا اس طرح کریں، اور جو مقصد ہے اس محنت میں لگنے کا اس مقصد کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں۔ بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کے اندر ہے کہ ہماری اس محنت سے تو احیاء سنت مقصود ہے، کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ سنتیں زندہ ہو جائیں، سنتوں کا زندہ کرنا مقصد ہے، کہ سنتیں زندہ ہو رہی ہوں، سنتیں زندگیوں کے اندر آ رہی ہوں، اور ہر ایک موقع کی سنت، ہر ایک موقع کا طریقہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری زندگی کے اندر آ رہا۔ آپ کی صبح، آپ کی شام، آپ کی بیاہ شادی، آپ کا لین دین، آپ کی ہر ایک چیز میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں وہ ہماری زندگی سے میل کھا رہی ہے۔ اور ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سناتے ہیں کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے چلتے تھے، اور لوگ یہ کہتے تھے کہ حضرت آپ چلتے ہیں، آپ کے ساتھ چلنے کے لیے ہمیں دوڑنا پڑتا ہے، آخر کیا بات ہے؟ تو فرمائے کہ میرے نبی کی چال ہے 30 سال محنت کر کے حاصل کی، 30 سال محنت کی ہے کہ ہر ایک طریقہ اپنی زندگی کے اندر آ رہا ہو، اس محنت کے ذریعے سے یہ چاہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی جس سطح پر چھوڑ کر گئے تھے، یہ امت دوبارہ سے دین کی اس سطح پر واپس آ رہی ہو، اس لیے ان زندگیوں کو پڑھنا، وہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں کو پڑھنا، کہ ہماری زندگی میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ان کی زندگیوں سے میل کھا رہی ہے، یعنی کہ نکلنا، کیا نکلنا اور کس لیے نکلنا، اور کیوں آواز لگائی جا رہی، اور کیوں امت سے اتنی بڑی قربانی دلوائی جا رہی۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالا، ہم نے ان کے پیچھے ان کے بچوں کو روتا ہوا چھوڑا ہے۔ کتنے بچے جب ان کے باپ اپنے گھروں سے اللہ کے راستے میں نکلے، کتنے بچے اپنے ابو کا کرتا پکڑ کر کے روتے رہ گئے، اور وہ دیکھتے رہ گئے کہ ابو کہاں جا رہے ہیں۔ کتنی عورتیں اپنے گھروں کے اندر منہ چھپا چھپا کر کے روئی ہیں، اور بچوں کے ابو کہہ کر کے جملہ کہہ دینے سے ماں کے دل پر ٹھیس لگی اور ماں کی آنکھیں اشکبار ہوئی ہیں۔ یہ سارے واقعات ہوئے ہمارے گھروں کے اندر، اور امت کی میرے بھائیو دوستو بزرگوں اتنی بڑی قربانی جو دلوائی جا رہی امت کا، یعنی یہ ہے کہ جان و مال اور ان کے ساری کی ساری چیزوں کی قربانی دلوا کر ان کو جو اللہ کے راستے میں نکالا جا رہا، اور یہ جو دعوت کی مبارک محنت، عظیم الشان محنت کرائی جا رہی، اس کے ذریعے سے مقصود ہے کہ وہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری زندگیوں کے اندر آوے۔ اگر وہ نہیں آ رہی ہے تو پھر بہت خطرے کی چیز ہے۔ اس لیے محاسبہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ تم اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ محاسبہ کرو، تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کرو۔ اللہ والوں کے واقعات لکھے ہیں کہ وہ تو شام کو بیٹھ کر یہ سوچتے تھے کہ صبح سے لے کر کے شام تک کتنی باتیں ایسی ہیں جو ضروری ہیں اور جو غیر ضروری ہیں، ان کو لکھ لیتے تھے کہ آج اتنی باتیں غیر ضروری ہوئی ہیں، اور پھر یہ نیت کر لیتے تھے کہ اب ان کو غیر ضروری باتوں کو نہیں کرنا ہے، کہ محاسبہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ زندگی جو ہمیں عطا فرمائی، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ دنیا کی زندگی بڑی کانٹے کی زندگی ہے۔ اس زندگی پر اللہ تعالیٰ نے آخرت کی لامحدود زندگی کے بنانے اور بگاڑنے کا دار و مدار رکھا، چاہے بنا لو چاہے بگاڑ لو، اور بنانے کا راستہ بھی بتا دیا، انعمت علیہم والا راستہ بھی بتایا اور مغضوب علیہم والا راستہ بھی بتایا، اور محنت بھی دے دی۔
اس لیے حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو کامیابی کے جو ذرائع دیے ہیں وہ ہر ایک کو برابر عطا فرمائے، کسی کو کم اور زیادہ نہیں دیے ہیں، کسی کو کم اور زیادہ نہیں دیے۔ نہیں تو قیامت میں ایک آدمی کھڑا ہو کر کہہ سکتا تھا کہ اللہ آپ نے اس کو کامیابی کے ذرائع زیادہ دیے تھے اس لیے وہ زیادہ کامیاب ہو گیا، یا اس کو دیے تھے مجھے نہیں دیے اس لیے میں ناکام ہو گیا، یا اس کے پاس زیادہ تھے وہ اس لیے بڑا کامیاب، میرے پاس کم تھے میں کم کامیاب ہوا۔ کہ نہیں، ہر ایک کو برابر عطا فرمائیں۔ اور فرماتے تھے کہ وہ 4 ہیں۔ کتنے ہیں؟ کہ 4 ہیں۔ سب سے پہلے فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہر ایک انسان کو ایک بدن عطا فرمایا، کسی کو 2 بدن عطا نہیں فرمائے، ہر ایک کو ایک بدن دیا۔ اور پھر دوسری بات فرماتے تھے کہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایک ہی دل عطا فرمایا، 2 دل کسی کو عطا نہیں فرمائے۔ ایک بدن دیا ہے اور ایک دل دیا ہے، یہ 2 چیزیں ہر ایک کو برابر عطا فرمائیں، سارے انسانوں کو دی ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ۔ جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں ہر ایک بدن والا، ہر ایک دل والا، یہ سب کو دیے ہیں اور برابر دیے ہیں۔ اور فرماتے تھے کہ تیسری چیز لا الہ الا اللہ ہے اور چوتھی چیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ 4 چیزیں ہر ایک کو برابر دے دی ہیں، لیکن کامیاب کون کتنا بڑا ہوگا اور کون ناکام ہوگا یہ ہر ایک انسان کی اپنی محنت پر ہے۔ دنیا کو اللہ نے محنت کا میدان بنایا ہے کہ ہر ایک کی محنت پر ہے، اور وہ کیا ہے کہ محنت کر کے لا الہ الا اللہ یہ کلمے کا پہلا جز محنت کر کے اپنے دل کے اندر اتارنا ہے، اور محمد الرسول اللہ محنت کر کے اپنے بدن کے اندر اتارنا ہے۔ یہ ہر ایک انسان کی اپنی محنت پر ہے کہ جو محنت کرتا چلا جاوے گا کہ کلمہ دل کے اندر اترتا چلا جاوے گا، اور محمد الرسول اللہ اس کے بدن کے اندر اترتا چلا جاوے گا، اور یہ ہوگا محنت پر، اور یہ ہوگا مجاہدے پر، اور یہ ہوگا قربانی پر۔ اس لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جو زندگیوں کے اندر آتے ہیں وہ تو بقدرے جوہد آتے ہیں، جو ان کے لیے جتنی بڑی قربانی دے گا اللہ جل شانہ اپنے نبی کے اتنے ہی زیادہ طریقے اس کو عطا فرمائے، اتنے زیادہ طریقے دے گا۔ نیت تو ضروری ہے، اگر نیت نہیں ہے اس لیے فرمایا کہ ایک تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں بد نیتی ہے اور ایک بے نیتی ہے، یہ 2 چیزیں ہیں، ایک بد نیتی ہے اور ایک بے نیتی ہے۔ کہ بد نیتی تو یہ کہ نیت تو کی لیکن غلط کر لی، نیت خراب کر لی، کچھ اور جذبہ آ گیا باطل اندر میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اور دوسری چیز ہے کہ کوئی نیت ہی نہیں کی۔ علماء نے کہا ہے کہ یہ دونوں برابر ہیں، ایک نے نیت کی غلط، بے نیتی کی وجہ سے کچھ نہیں ملے گا، بد نیتی کی وجہ سے کچھ نہیں ملے گا، اور ایک نے نیت نہیں کی، اس لیے نیت تو ضروری ہے، نیت تو ضروری ہے۔ اس کے تو ہم سارے قائل ہیں کہ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی نیک عمل نہیں ہو سکتا، کوئی نیک عمل اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا، لیکن توفیق کس کو ملے گی اور کتنی ملے گی یہ انسان کی اپنی نیت پر ہے۔ جو جیسی نیت کرے گا اللہ تعالیٰ جل شانہ کے دربار سے اس کو ویسے ہی عمل کی توفیق ملے گی، اور جتنے عمل کی نیت کرے گا اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے اس کو اتنے ہی عمل کی توفیق ملے گی۔ اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا، کہ قابل بننا پڑے گا، کہ توفیق تو ان کے یہاں سے ملے گی لیکن نیت پر ملے گی کہ آدمی نیت کرے۔ اس لیے نیت بڑی چیز ہے، نیت بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں نیت کر کے اس محنت میں چلنا۔ ہاں ہم کیوں لگے ہیں، محاسبہ کرنا اپنا، تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا اور ان چیزوں پر غور و فکر کرنا جو ہمارے بڑے ہمیں دے کر گئے ہیں کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے اندر غور کرے آدمی۔ یہ تھرمامیٹر ہیں چیک کرنے کے لیے ہمارے بڑوں کی طرف سے کہ یہ کام کرنے والوں کے اندر یہ صفات اگر آ رہی تو صحیح چل رہے ہیں، اور نہیں آ رہی ہے تو پھر بڑے خطرے کی چیز ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں سب سے پہلی چیز نیت ہے۔
کہ آدمی نیت کرے کہ وہ چیزیں جو کہا گیا کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں، جب معلوم کیا گیا بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ اس محنت کے ذریعے سے کیا چاہتے ہیں، فرمایا کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دین کی جس سطح پر چھوڑ کر گئے تھے کہ امت دوبارہ سے اس پر آ جائے۔ اور ہر ایک کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، ہر ایک چیز کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ چاہا جاتا ہے۔ اب اتنی بڑی قربانی دلوائی گئی اور دی گئی تو کس لیے دی گئی اور کس لیے دلوائی گئی، اور کس لیے پوری دنیا کے اندر ایک آواز لگ رہی ہے، اور کس لیے لوگوں کو متوجہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پسند فرما لیا، اور یہ طے کر دیا کہ جو ہمارے نبی کی زندگی پر اپنی زندگی کو ملا کر لاوے گا وہ کامیاب ہے۔ اس لیے آواز لگائی جا رہی ساری دنیا میں کہ ہر ایک محنت کر کے اپنی زندگی کو اپنے نبی کی زندگی سے ملا لے۔ یہاں یہ دعوت ہے، اس کی دعوت ہے کہ زندگی کے ہر ایک شعبے میں اور زندگی کے ہر ایک موڑ پر یہ دیکھیں کہ یہاں میرے نبی کا کیا طریقہ ہے۔ جیسے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا حضرات صحابہ گئے ہیں اس کے اندر آگے، حضرات ماشاءاللہ سارے پرانے ساتھی ہیں، کس طریقے سے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس راستے کو گزرے تھے اور وہ صحابی ادھر کو گزر رہے اور انہوں نے دیکھ لیا، وہ اتر کر گئے اور جا کر بیٹھے اور بیٹھ کر پھر آئے، ساتھی نے کہا کہ وہاں تم نے کیا کیا، تم تو ایسے ہی بیٹھ کر آ گئے۔ کہنے لگے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادھر کو گزر ہوا تھا، آپ علیہ السلام کو حاجت ہوئی تھی، آپ وہاں بیٹھ کر فارغ ہوئے تھے، اور اسی طریقے سے جب آج ہم ادھر سے گزر رہے تھے میں نے سوچا کیوں نہ اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرتا چلوں۔ یہاں تک کہ واقعات ہیں کہ جا رہے ہیں اور راستے پر کچھ نہیں ہے اور اس میں ایسے جھک کر نکلے ہیں۔ کسی نے کہا کہ یہاں تو کچھ نہیں ہے، جھک کر کیوں گئے؟ کہنے لگے کہ کسی زمانے میں یہاں ایک درخت تھا، یہاں پر اس کی ایک شاخ تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام ادھر کو گزر رہے تھے، آپ علیہ السلام ایسے جھک کر گزرے تھے، آج میں ادھر سے گزر رہا تھا، میں نے سوچا کیوں نہ اس عطا کو زندہ ہی کرتا چلوں۔ یہ تھے صحابہ، کتنا اپنی زندگی کو اللہ کے نبی کی زندگی سے ملایا، اتنا ملایا کہ پہچاننا مشکل ہے۔ تو اس لیے میرے دوستوں بھائیو عزیزوں کہ محنت تو ہو رہی ہے، لیکن محنت کے ذریعے سے کیا چاہا جاتا ہے اس کو سامنے رکھ کر آدمی چلے اور اس کی نیت کرے، اس کی کوشش میں لگے، اور جن ذرائع سے وہ حاصل ہوگی ان کے اندر لگے، ان میں اپنا آپ کو لگاوے، ان میں اپنا آپ کو لگاوے کہ دن کی محنت اور رات کا رونا دھونا، یہ دو چیزیں دی گئی ہیں۔ اور اس امت کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے دعوت والی امت بنایا اور دعا والی امت بنایا۔ یہ امت دعوت والی بھی ہے اور یہ امت دعا والی بھی، یہ دو چیزیں ہیں۔ اور اس دعوت کی مبارک محنت کے اندر لگ کر کے میرے دوستوں بھائیوں عزیزوں فرمایا کہ جو چیز ہمیں اپنے اندر میں پیدا کرنی اس کی نیت ہو، پھر اس کی دعوت ہو، پھر اس کے لیے رونا دھونا ہو۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ جو چیز میں اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا تھا اس کی دعوت دوسروں کو دیتا تھا، اور جس چیز سے بچنا چاہتا تھا کہ اس سے اوروں کو روکتا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں مجاہدہ ہو، کام کے اندر مجاہدے کے ساتھ چلا جاوے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا وعدہ ہدایت کا وہ جوہد پر ہے، وہ مجاہدے پر ہے۔ آج اللہ معاف کرے کہ مجاہدہ نکل رہا ہے، آسانیاں لاؤ، آسانیاں لاؤ، آسانیاں آسانیاں، اور وعدہ کس پر ہے کہ وعدہ تو جوہد پر ہے، تو مجاہدے پر ہے کہ جتنا مجاہدہ ہوگا اتنا ہدایت کا نور اندر میں اترے گا، اور وہ ہدایت ایک روشنی ہے جس سے میرے بھائیوں سچ اور جھوٹ میں آدمی فرق کرتا ہے، کہ معلومات سے نہیں چلتا آدمی، اندر کی طاقت سے چلتا ہے۔ کس کو معلوم نہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن جھوٹ زبانوں پر ہے، جھوٹ زبانوں پر ہے۔ اس کو معلوم نہیں ہے کتنی چیزیں ایسی ہیں جن کا ہمیں علم ہے، لیکن میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ان سے بچنا مشکل ہو رہا ہے کہ اندر میں طاقت نہیں، بیماری اتنی بڑھ گئی ہے کہ لاگیر ہو گیا، اب اس کو ترغیب دی جا رہی، اس کو کہا جا رہا، اس کو فضائل سنائے جا رہے، سن تو رہا، نیت تو کر رہا، لیکن طاقت نہ ہونے کی وجہ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، طاقت نہ ہونے کی وجہ سے
کہ طاقت پیدا کرنی ہے. وہ جو بیماری آئی کہ اس بیماری کو دور کرو. اس کے بدن کے اندر جو کمزوری آئی تو اس کمزوری کو دور کرنے کی دوائی اس کو دی جاوے تاکہ اس کے بدن میں طاقت پیدا ہو اور اس طاقت کے ذریعے سے پھر یہ بڑے بڑے کام کر لے. اس لیے سننا سنانا اس لیے ہے، اس سے ذہن بنتا ہے. آدمی جو بنے گا وہ قدم اٹھانے سے بنے گا، نہیں تو سنتا رہے گا، علم پڑھتا رہے گا. کہ آدمی جو بنے گا وہ قدم اٹھانے سے بنے گا. جب اٹھاوے گا قدم اور قربانی دے گا اللہ کے دین کی نسبت پر، میرے بھائیو دوستو اس کی قربانی کو اللہ تعالیٰ رائے گا نہیں جانے دے. وہ تو قدردانوں کے قدردان ہیں، وہ تو قدردانوں کے قدردان ہیں. اس لیے ہمیں ایک محنت دی، بڑی نعمتوں میں سے ہے، اس کی قدر کرنی ہے. اس پر شکر بھی ہو اللہ تعالیٰ کا اور قدر بھی ہو اور صحیح چلنے کی نیت ہو. ہاں اس لیے حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں ہے کہ ہر ایک ساتھی اپنے اوپر والے بڑوں کی نگرانی میں ان کی اطاعت کے ساتھ اپنے آپ کو چلاوے. کوئی آزاد نہیں ہے یہاں، کوئی آزاد نہیں. ہر ایک اپنے آپ کو اپنے سے اوپر والے بڑوں کی نگرانی میں ان کی اطاعت کے ساتھ چلاوے. اسلام کے اصولوں میں سے کہ آزاد ہو گیا تو گیا، کہ آزادی نہیں کہ پابندی، کہ پابند بنو. اس لیے بزرگوں نے کہا کہ مشورے سے چلاؤ اپنے آپ کو. اور مشورے سے چلنا، ہمارے حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ آئے تھے، یہ بات فرمائی تھی کہ مشورے سے چلنا جس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز تمہاری رائے کے خلاف طے ہوئی، اس پر عمل اس طرح ہو جیسے تمہاری رائے پر طے ہو گیا. جیسے تمہاری رائے پر طے ہوتا اور تم اس طرح کرتے، اگر وہ تمہاری رائے کے خلاف طے ہوا تب بھی اس پر اسی طرح. کیونکہ میرے بھائیو دوستو بزرگوں یہ کام ہے، ایک امانت داری، ایک امانت ہے، ایک ذمہ داری ہے. ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک مرتبہ آئے تھے اور یہ بات فرمائی تھی کہ بھائی کام تو ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا نام ہے. تعداد چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، فرمائے کہ کام تو ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا نام ہے. پھر اگلی بات یہ فرمائی کہ قیامت میں بہت سے نبی ایسے بھی آئیں گے جن کی بات کو ایک نے بھی نہیں مانا. تو کیا یوں کہا جاوے گا کہ وہ نبی ناکام ہو گئے؟ کہ نہیں، وہ تو نبی اپنی محنت میں کامیاب ہیں. کہ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے تمہاری طرف آئی ان ذمہ داریوں کو پہچانو اور پہچان کر ادا کرو. دنیا ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی ہی جگہ ہے. کہ ذمہ داریاں سمجھو کیا کیا ہیں، ان ذمہ داریوں کو پورا کرو امانت داری کے ساتھ، کہ خیانت نہیں ہونی چاہیے. اگر ذمہ داری کو پورا کرنے پر آ گیا لیکن خیانت کر لی تب بھی گڑبڑ ہو جاوے گا، تب بھی معاملہ ہاتھ سے جاوے گا کہ خیانت ہو گئی. کہ نہیں میرے دوستو بھائیوں، کہ ذمہ داری کو پورا کرنے پر تو آیا لیکن اس ذمہ داری کو جب پورا کرنے پر آ گیا تو اب اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے موقع پر یہ چیز دیکھیں کہ یہ امانت داری کے ساتھ میرے سے پورا ہو جائے. کہ خیانت کے ذریعے سے تو ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے. اور امانت داری کے دو پہلو بیان فرمائے ہیں، دو پہلو ہیں امانت داری. ایک کا تعلق اللہ سے ہے اور دوسرے کا مخلوق سے ہے. اور اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے اور وہ جو پہلو ہے وہ اس کا مقصد، اس کا مطلب یہ ہے کہ کام تو صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا جاوے، کوئی دوسرا ہمارے اندر میں جذبہ نہ ہو. اگر جذبہ دوسرا آ گیا تو یہ خیانت ہو گئی، یہ خیانت ہو گئی. تو اس لیے میرے دوستو بھائیو عزیزو کہ آدمی کرے امانت داری کے ساتھ. امانت داری یہ کہ کام تو ان کے لیے ہو. جیسے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرات صحابہ فرماتے ہیں اور فرماتے تھے کہ ہمارے ارادے تو آخرت بنانے کے ہیں. انما حممنا الآخرہ ولیست حممنا الدنیا، کہ ہمارے ارادے تو آخرت بنانے کے ارادے ہیں، دنیا بنانے کے تو ہمارے ارادے ہے ہی نہیں. کہ ہم اس محنت میں لگے کہ دنیا بنے، کہ نہیں. اس لیے بزرگوں نے کہا کہ جب آدمی اس محنت کے اندر لگ گیا اور اس محنت کے اندر لگنے کے بعد لوگ اس سے مانوس ہونے لگے تو فرمایا کہ جب لوگ مانوس ہونے لگے تو بنی اسرائیل کے ساتھ ان کو اپنے سے نہ جوڑے بلکہ انبیاء کی طرح ان کو اللہ سے جوڑے. کہ یہ بنی اسرائیل کی بات لکھی ہے کہ وہ مانوس کر کے لوگوں کو اپنے سے جوڑتے تھے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ کیا کرتے تھے کہ لوگ مانوس ہوتے اور ان کو اللہ سے جوڑتے.
تو کام کس کے لیے؟ کہ کیا چاہتے ہیں کہ بس ہم تو صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت بنے اور ہمارا اللہ راضی ہو جائے، اس کے علاوہ کوئی جذبہ نہیں کہ یہ امانت داری ہے، یہ ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، کہ یہ پہلو ہے اس کا کہ آدمی کرے امانت داری کے ساتھ، کہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کام ہو، کوئی دوسرا جذبہ نہ ہو، میری آخرت بنے، میرا اللہ راضی ہو جاوے، صرف دو چیزیں، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ ہم شکریہ کے جملوں کے طالب بھی نہیں ہیں کہ نہیں یہ بھی نہیں چاہیے، یہ باطل ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو بھائیوں، اور فرمائے کہ دوسرا جو پہلو ہے جس کا تعلق مخلوق سے ہے، جس کا تعلق لوگوں سے ہے، وہ یہ ہے کہ کام جو ہے وہ میرے بھائیوں دوستو بزرگوں جو کر رہے، اس کام کے اندر اس خیال کے ساتھ چلیں، ہر ایک کی خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ چلیں، ہر ایک کی خیر خواہی ہو، ہر ایک جنت میں چلا جاوے، یہاں تک کہ مثال دے کر کے فرمایا کہ وحشی بھی جنت میں چلا جاوے اور ہندا بھی جنت میں چلی جاوے، ہر ایک کی خیر خواہی ہو۔ کہ آدمی کام کر رہا، ایک ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری میرے دوستو بھائیوں بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس کو تماشا نہیں بنانا، اس کو کھیل نہیں بنانا، بلکہ ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھنا اور ان نصوص کے اندر غور کرنا۔ میرے دوستو بھائیوں بزرگوں، ان چیزوں کے اندر ہمیں غور کرنا چاہیے، کیسے کرنا، کیا کرنا، کیوں کر رہے ہیں۔ ہم دنیا کے کام کرتے ہیں بڑی غور و فکر کر کے کرتے ہیں، اگر ہم نے کوئی نیا کام شروع کر دیا تو اس نئے کام کرنے کے موقع پر پہلے سے جو اس کام کو کر رہے اور پہلے سے اس کام کے جو تجربات رکھتے ہیں، ہم ان کے پاس جا کر ان سے مشورے لیتے ہیں کہ آپ بتاؤ ہمیں کیسے کرنا چاہیے، آپ بتاؤ کیسے فائدہ ہوگا۔ تو لوگ مشورے دیتے ہیں اور پھر ان مشوروں پر عمل کر کے چلتے ہیں کہ ہاں کہ وہ پہلے سے کر رہے ہیں، ان کو تجربے ہیں، کہ وہ چل کر کے انہوں نے دیکھ لیا کن چیزوں سے نقصان ہوگا اور کن چیزوں سے فائدہ ہوگا۔ اس طرح ہمارے بڑوں نے زندگیاں لگا کر یہ چیزیں نکال کر ہمیں دی ہیں۔ حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی کو مثال دے کر سمجھاتے تھے کہ 20 سال ہو گئے محنت کرتے کرتے، 20 سال سے لگا ہوا، 30 سال سے لگا ہوا ہے، کہ اس کی قربانی کی برکت سے جو چیز اس کو 30 سال میں حاصل ہوئی ہے، تمہیں وہ ایک جملے میں حاصل ہو جائے۔ 30 سال میں اس نے بڑی قربانیاں دے کر حاصل کی، اور اس نے وہاں پر جا کر کے ایک بہت بڑا میدان تھا، چمن تھا، اس کے اندر گیا، اس کے اندر کانٹے بھی تھے، اس کے اندر پھول بھی تھے، اس نے کانٹوں کو چھوڑا، پھول نکال کر کے لایا، قربانی دی ہے، اس نے اپنی جان و مال لگائی، اس نے اپنے جذبات کو قربان کیا، اس نے اپنے احساسات کو قربان کیا، وہ قربانی دے کر چلتا رہا میرے بھائیوں، تاکہ یہ اس کے اندر سے ان پھولوں کو نکالے، یہ ان پھولوں کو نکال کر کے لایا اور لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، لوگ کانٹوں سے بچ گئے۔ لیکن فائدہ ان کو اس میں ہے کہ جو قربانی دے کر لایا پھول نکال کر کے، میرے بھائیوں ان کو قبول کر لیں، نہیں تو لوگ بعد میں کہتے ہیں، کسی نے مشورہ دیا کہ یوں کرو، کرتے نہیں ہیں، پھر نقصان اٹھاتے، بعد میں کہتے کہ وہ یہ تو یہ ہو گیا۔ ہمارے بڑوں نے قربانیاں دے کر کے یہ چیزیں ہمارے سامنے نکال کر کے پیش کی ہیں، ہم ان میں غور کریں۔ اللہ نے ہمیں اس محنت میں لگایا، کام میں لگایا، ہمیں میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ایک کام کر رہے، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اللہ کرے کہ ہماری سمجھ میں آ جائے، سمجھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہے، سمجھ کی دعائیں مانگنی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں کہ ہر ایک کی خیر خواہی کے ساتھ اور بااخلاق ہو کر، ہمارے میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعوت کے اوزار تو اخلاق ہیں، اور جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام تیر و تلوار سے پھیلا، بلکہ کہتے تھے کہ اسلام تو جو پھیلا ہے وہ اخلاق سے پھیلا، اخلاق سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ علیہ السلام کی زندگی، حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہیں کہ تکلیفیں تو صحابہ نے بھی اٹھائی ہیں اور تکلیفیں آج بھی امت اٹھا رہی ہے، لیکن صحابہ کی تکلیفیں اٹھانے پر دنیا کے اندر ایمان پھیل گیا اور دین پھیل گیا، اور ہماری تکلیفیں اٹھانے پر دنیا کے اندر جو ہے وہ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں کفر و شرک پھیل رہا ہے۔ فرق ہے ان کی قربانی میں اور ہماری قربانی میں، کہ صحابہ نے جو قربانی دی وہ اللہ کے دین کے لیے دی ہے، اور آج جو امت قربانی دے رہی ہے وہ دنیا کے لیے دے رہی ہے۔ جو بنیادیں صحابہ کے اندر زندہ ہوئی تھی قربانی کی، آج بھی وہ قربانی کی بنیادیں زندہ ہیں، فرق ایک آ گیا کہ وہ دنیا کے لیے دی جا رہی ہیں۔
کہ وہ 27 برس لگانے والے حضرت فروق رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تو دین پر لگائے، آج لوگ آ کر ہمیں کارگزاریاں سناتے ہیں کہ میرے 30 برس دوسرے ملک میں لگے دنیا کمانے۔ اور ابھی ایک جماعت آئی تھی ہمارے یہاں، اس کے اندر ایک ساتھی تھے جنہوں نے بڑی عجیب بات کہی۔ انہوں نے کہا 30-40 برس میرے دوسرے ملکوں میں لگ گئے، 30-40 برس، کبھی ساؤتھ افریقہ میں رہا اور کبھی فلانا اور فلانا ملک کے اندر میں گھومتا ہی رہا، 30-40 برس میرے اس میں لگ گئے۔ لیکن یوں کہتے ہیں کہ 30-40 برس لگا کر کے اب سمجھ میں آیا کہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، جب تک وہاں سے فیصلہ نہیں ہوتا کچھ نہیں کر سکتا آدمی۔ کہ میرا یہ خیال تھا کہ اتنا وقت لگانے کے بعد بہت کچھ حاصل ہو جاوے گا، لیکن بات سمجھ میں آ گئی کہ تقدیر سے زیادہ نہیں ملے گا، جتنا اللہ نے لکھا اتنا ہی دیا، اس سے بڑھا نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، کام اللہ تعالیٰ جل شانہ نے دے دیا، بہت بڑا فضل کر دیا، لیکن کام کے اندر جب ہم لگے ہیں تو اس کام کو صحیح کرنا ہے۔ کتنی مرتبہ ہم سن چکے ہیں کہ جب بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، اس موقع پر حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر کہا تھا کہ یوسف یہ ایک کام ہے، کام بناؤ گے تو کام بنے گا، کھیل بناؤ گے تو کھیل بن جائے گا۔ کام بناؤ گے تو کام بنے گا، اور کھیل بناؤ گے تو کیا بنے گا؟ یہ کھیل بن جائے گا۔ اور کھیل کے معنی کیا؟ یہ کھیل ہوتا ہے ایسا کہ جب آدمی کا دل چاہتا ہے کھیلتا ہے، جب دل چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے، کہ دل بھر گیا چھوڑ دیا۔ کہ کھیل ہے کہ چھوڑ پکڑ کر رہے چھوڑ رہے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے لگا دیا ہے، ہم جو ہے پھر تو استقامت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ جمیں اور کرتے رہیں اور چلتے رہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں عزیزوں کہ ہمیں اس محنت کے اندر جس طریقے سے چلنا ہے، ہمیں اس پر غور کرنا ہے، اور اس کے ذریعے سے کیا چیزیں چاہی جاتی ہیں۔ یہاں کوئی نیا بیان سنانے کے لیے جمع نہیں کیا کہ یہاں کوئی نیا بیان سنائیں گے، کوئی نئی چیز پیش کریں گے، کہ نہیں ہمارے ہاں تو وہی ہے، وہی کہیں گے بار بار، وہی سنائیں گے بار بار، ایک ہی پانی زمین کو وہی دیتے رہیں گے، اور وہ زمین پھر پھل دے گی، وہ زمین پھر سبزیاں دے گی، وہ اس زمین سے لوگ فائدہ اٹھاویں گے، لیکن پانی ایک جس دن سے شروع ہوا تھا اس دن سے وہی پانی زمین کو دیا جا رہا، وہی دیا جا رہا، کہ وہی دیتے چلے جائیں گے۔ ہمارے یہاں تو یہی کہتے چلے جائیں گے۔ لوگ کہتے کہ تم ایک ہی باتیں کرتے ہو، کہ بھائی ہمیں تو زندہ کرنا ہے ان کو، ہمارے یہاں کوئی نئی چیزیں نہیں، کبھی یہ والا موضوع اور وہ والا نہیں۔ میرے دوستوں بھائیو عزیزوں، کہ ہمیں تو ہمارے بڑوں کی بتائی ہوئی باتیں جو ہمارے بڑوں نے بتلائی ہیں ان کے اندر غور کر کے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ میں کہاں ہوں، کیا میرے اندر میں وہ چیزیں پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اگر ہوئی تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، احسان ہے اس کا، وہ بڑی خوشی کی بات ہے، بہت مبارک ہو اگر وہ چیزیں زندہ ہو رہی۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں عزیزوں، یہ تو میں تو اپنا سبق سنا رہا ہوں، آپ حضرات ماشاءاللہ سارے بہت اچھے ساتھی بیٹھے ہیں، ہم تو اپنا سبق سنا رہے ہیں کہ بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے کام کرنے والوں کو ایک تھرمامیٹر دیا ہے، وہ ان کام کرنے والوں کو دیا ہے۔ اور تھرمامیٹر میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں کے تھرمامیٹر کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا، کوئی رشتہ نہیں ہے، جو بھی لگاوے اسی کا بتاوے، کوئی بھی ہو، چاہے 20 سال دوسرے ملکوں میں لگا کر کے ڈگریاں حاصل کرنے والا ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو، بڑے بڑے کلینک کھولنے والے ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو، بڑی بڑی ڈسپینسریاں کھولنے والے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن وہ میرے بھائیوں دوستوں کہ تھرمامیٹر ایسی چیز ہے کہ تھرمامیٹر جو بھی لگاوے کہ تھرمامیٹر تو اس کا بھی بتا دے، تو اس کی ڈگری کی وجہ سے منع نہیں کرتا، انکار نہیں کرتا کہ ہٹاؤ ڈاکٹر صاحب کے تو 30 برس گزرے ہیں، ڈگریاں حاصل کرنے میں انہی چکروں میں لگ گئے کہ چھوڑ دو، کہ نہیں،
کہ وہ تھرمامیٹر بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کام کرنے والوں کو دے کر گئے ہیں، اور سب سے پہلی چیز اس کے اندر یہ فرمائی میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں کہ ان سارے کام کرنے والوں کو اس کے اندر غور کرنا چاہیے کہ یہ کام کرنے والوں کا تعلق کتنا مخلوق سے کٹ رہا اور خالق سے کتنا جڑ رہا ہے، کہ مخلوق کے ساتھ کی کتنی بے نیازی آ رہی اور خالق کے ساتھ کا کنیکشن کتنا جڑ رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ تھرمامیٹر ہے کہ چیک کرے ہر ایک کام میں چلنے والا اپنے آپ کو کہ مخلوق کے ساتھ کی بے نیازی آ رہی کہ نہیں آ رہی، اور خالق کے ساتھ کا کنیکشن جڑ رہا کہ نہیں جڑ رہا۔ یہ اپنے سارے کے سارے مسائل کو بھی مخلوق کے سامنے رکھ رہا ہے، یا سارا مخلوق کو ہی سناتا ہے، اور قصے اور کہانیاں اور حالات اور یہ جو کچھ ہو گیا جو اس کے ساتھ گزر گیا، کہ جب تعلق مضبوط ہوتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے کہ پھر تو وہ تنہائیوں میں اپنے اللہ کو اپنے حالات سناتا ہے کہ اللہ یہ ہو گیا میرے ساتھ۔ اور جب کنیکشن اللہ تعالیٰ سے نہیں جڑتا مخلوق سے جڑتا ہے تو لوگ اپنے سارے کے سارے مسائل میرے بھائیوں مخلوق کو سناتے ہیں کہ جی میرے ساتھ یہ ہو گیا، اور بڑے درد کے ساتھ سناتے ہیں، بڑے درد کے ساتھ سناتے ہیں کہ وہ اپنے حالات وہ اس کے اوپر جو آئے جو مسائل کے اندر گھرا وہ کبھی اپنی بیوی کو سنا رہا، کبھی اپنے بچوں کو سنا رہا، کبھی اپنے دوستوں کو سنا رہا، کبھی اپنے پارٹنر کو سنا رہا، کبھی کسی کو سنا رہا، کبھی کسی کو سنا رہا، اور منہ بھی بنا رہا اور آنسو بھی نکال رہا، اور ایسے طریقے سے ان کے سامنے اپنے حالات رکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں کہا ہے ہمارے بڑوں نے کہ یہ سارے کے سارے جو اس کے اوپر حالات آئے ان حالات کا اور جو مسائل آئے ان کا حل نہ اس کی بیوی کے پاس ہے، نہ اس کے بچوں کے پاس ہے، نہ اس کے دوستوں کے پاس ہے، نہ اس کے پارٹنر کے پاس ہے، نہ دنیا کے کسی انسان کے پاس ہے۔ اس کے اوپر جو مسائل اور حالات آئے ان کا حل تو صرف اور صرف ایک ذات کے پاس ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ کہ یہ محنت میں چلنے والے کیا یہ اپنے اوپر جو حالات آ رہے ہیں اور جن چکروں کے اندر یہ الجھ گئے اور پھنس گئے، کیا یہ اپنے قصے کہانیاں، کیا یہ درد بھرے اپنے جو ان کے ساتھ گزرا یہ درد بھری کیا رات کوٹ کے اللہ کو سنا رہے ہیں؟ کہاں ہمارے بڑے تھے اور کہاں ہمیں چھوڑ کر گئے تھے اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہاں جا رہا ہوں؟ میں کہاں جا رہا ہوں؟ کیا میری زندگی میں وہ بنیادیں زندہ ہوئی ہے جس پر ہمارے بڑے چھوڑ کر گئے تھے؟ کتنا راتوں کا رونا بلکنا، اور وہ امت کا غم کہ امت کا ہو کیا رہا ہے۔ میرے بھائیوں معاف کر دینا، آج تو ہمیں ہماری اپنی بے دینی کا غم نہیں رہا کہ میرے اندر بے دینی آ گئی ہے، مجھے اس کا غم نہیں رہا، تو امت کا غم تو بہت دور کی بات ہے۔ اور ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے ہوئے، ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم میں کا ہر ایک اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے تمام دنیا کے انسانوں کی طرف بھیجا ہوا سمجھے کہ اللہ نے مجھے تمام دنیا کے انسانوں کے لیے بھیجا، یہ میرا کام ہے، میری ذمہ داری ہے۔ اس غم کے ساتھ میری راتیں گزریں گی، اس غم کے ساتھ میرے دن گزریں گے۔ جو اللہ کے نبی کو نہیں مانتے ان کی بھی صبح کی وہی بنیادیں اور ہماری بھی صبح کی وہی بنیادیں ہوں، ان کی بھی ویسی ہی شامیں ہوں اور ہماری بھی ویسی شامیں ہوں۔ آخرت کی زندگی کے جو قائل ہیں ان کی بھی زندگی یوں ہی گزر رہی ہو، اور جو قائل نہیں ان کی بھی یوں ہی گزر رہی ہو۔ نہیں میرے دوستو بھائیو بزرگوں، نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی صبح تو انسانیت کی تلاش میں ہوگی کہ کاش کوئی آ جاتا، کاش میں کسی کو اللہ رسول کی بات سنا دیتا، کاش اس کی زندگی بدل جاتی، ارے یہ بدل جاتا، ارے یہ اللہ کے دین پر آ جاتا، یہ اللہ کی ماننے والا بن جاتا۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں آج یہ چیزیں میرے اندر سے نکل رہی ہیں، اس لیے میں اپنا سبق سنا رہا ہوں کہ میرے اندر سے نکل رہی ہیں۔ اللہ کرے کہ امت کا غم ہمارے دلوں میں پیدا ہو جاوے۔ جس درد کے ساتھ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح روئے ہیں، فرمایا کہ غار کے اندر سے 3 روز ہو گئے، رونے کی آواز آ رہی، ارے یہاں تک کہ بکریوں نے چرنا بند کر دیا۔ لوگ آ رہے اور یہ کہہ رہے کہ نہ جانے کس کے رونے کی آواز آ رہی ہے، بکریوں نے تو وہاں پر چرنا بند کر دیا اور بکریاں چر نہیں رہی ہیں، وہاں پر گھاس نہیں چر رہی، یوں ہی واپس آ رہی ہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں تجسس ہوا، لوگ گئے، جا کر دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے غم میں رو رہے تھے کہ امت کا کیا ہو گیا۔ اس لیے میرے دوستو بھائیو عزیزو
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو محنت عطا فرمائی، اس محنت کے ذریعے سے جو چیز مقصود ہے اس کو سامنے رکھ کر آدمی چلے، اس کو سامنے رکھ کر چلے کہ مخلوق سے ہمارا کتنا تعلق جڑ رہا اور خالق سے کتنا جڑا، اور جوڑنا کس سے تھا کہ اللہ سے جوڑنا۔ اس لیے قربانی دلوائی جاتی ہے، اس لیے جان و مال کی قربانی، کہ آدمی جان مال اور صلاحیت لگا کر کے یہ چیزیں اپنے اندر میں پیدا کرے کہ سب سے پہلے میری ذات نمونہ ہے۔ جیسے حضرات صحابہ کہ جہاں گئے کہ تم اسلام لے آؤ سلامتی میں آ جاؤ گے، لوگ کہتے کون سا اسلام، صحابی رسول کہتے کہ بس ہمارے جیسے ہو جاؤ، کہ محنت کر کے سب سے پہلے اپنے اندر ان چیزوں کو زندہ کرنا، پھر ہمیں دیکھ کر کے لوگوں کی زندگیوں کے اندر وہ چیز آ جائے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں قربانی اللہ کے راستے کی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طریقے سے واقعات لکھے کتابوں کے اندر، کس طریقے سے رات بھر رویا کرتے تھے کہ امت کا کیا ہو رہا ہے، امت کا کیا حال ہے، امت کس حال سے گزر رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں سارے کے سارے کام کرنے والے جتنے بیٹھے، میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا، اس محنت کے لیے اللہ نے لگایا، بہت بڑا فضل کر دیا ہے۔ اب اس محنت کے اندر جب ہم لگ گئے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اب ہمیں اس طریقے سے چلنا کہ یہ چیز میرے اندر بھی زندہ ہو اور امت کے اندر بھی زندہ ہو، کہ امت اس راستے سے بچے۔ جیسے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا تھا، کہنے لگے کہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی تو جوش میں آ کر یوں کہتے تھے کہ مجھے تو یوں کہتے تھے کبھی تو جوش میں آ کر کے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ امت کو غلط راستے سے دھکا دے کر صحیح راستے پہ لے جاؤں، دھکا دے دوں کہ صحیح راستے پر آ جاؤں۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں عزیزوں، اس لیے قربانیاں دلوائی جاتی ہیں کہ اللہ کے راستے میں ہر ساتھی اپنی ترتیب قائم کرے، ہر ساتھی اپنی ترتیب قائم کرے۔ کتنے تقاضے ہمارے سامنے ہیں، کتنے تقاضے ہمارے سامنے، جہاں مشورے میں جانا ہوتا ہے تقاضے متوجہ ہو رہے ہیں، تقاضے آ رہے ہیں اور ہمارے شہر کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر بھی ہے اور ہمیں ان کو پورا کرنے کی فکر بھی کرنی ہے، ہمیں ان کو پورا کرنے کی فکر کرنی کہ ہم بناویں گے جماعتیں، ہم لے جاویں گے اور ایسے علاقوں کے اندر ہم کام کریں گے جہاں میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، جیسے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو جماعتیں باہر جایا کرتی تھی، ان کو جو خطوط لکھے ان کے اندر یہ بات ہے کہ ایسے علاقوں کے اندر فرماتے تھے، یہ نصیحت کرتے تھے کہ دن میں ٹھوکریں کھاؤ اور راتوں کو آنسو بہاؤ۔ اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ آدمی ایسے علاقوں میں ٹھوکریں کہاں کھاوے گا کہ جہاں کام نہیں ہے، جہاں کام نہیں ٹھوکرے تو وہاں کھاوے گا، اور جب دن میں ٹھوکرے کھاوے گا تو رات کو اللہ کو کچھ کہنے کو دل چاہے گا کہ یہاں کوئی راستہ نہیں نکل رہا، کیا کریں۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں کہ ایسے علاقوں کے لیے بھی ہمیں جماعتیں بنانی۔ کون جاوے گا کہ میں جاؤں گا انشاءاللہ، میں بناؤں گا جماعت اپنی مسجد سے اور میں لے کر کے جاؤں گا صرف سہارنپور کی جماعتیں صرف میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں صوبہ یو پی نہیں بلکہ پورا ہندوستان نہیں، انشاءاللہ نیت کریں کہ پوری دنیا کے تقاضے پورے کریں گے بھائی، کریں گے سب انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ اب جو ہے کھڑے ہو کر کے نیت کریں، ارادے کریں۔ ہمارے یہاں سے جو تاریخ چل رہی ہے، جماعتیں جو بن رہی ہیں مسجدوں سے، اب کھڑے ہو کر ذرا سا فرما دیں کہاں والے جماعتیں بنا رہے ہیں۔ پہلے نقد بتائیں 4 مہینے کے لیے کل سے، جن حضرات کے ابھی تک 4 مہینے نہیں لگے، ایک ساتھ